محبت نہیں منا سکتے. یہ بات کرنے کے باوجود بھی انہیں کسی نے را کا ایجنٹ نہیں کہا. ویلکم ناظرین، پروگرام ڈی این اے کے ساتھ حاضر ہیں. میں ہوں انجم رشید اور میرے ساتھ ہیں معروف صحافی خوشنود علی خان. ناظرین، آج جو ایشوز ہیں، ایک تو 17 اگست کو عمران خان صاحب جو ہیں وہ الیکشن ہوگا ان کا وزیر اعظم کا، اور اس میں عمران خان صاحب کے منتخب ہونے کے واضح چانسز ہیں. اور اس کے بعد پنجاب اسمبلی کا اجلاس 15-16 کا ہے. 16 کو پنجاب اسمبلی کا اسپیکر منتخب ہوگا. سندھ میں بھی جو ہے وہ پی ٹی آئی نے اپنے گورنر کا اعلان کر دیا ہے، اور پیپلز پارٹی نے بھی کچھ اعلانات کیے ہیں، اور باقی مسائل پر بھی بات کریں گے. سب سے پہلے بات کر رہے ہیں کہ عمران خان کے اب رستے سارے ہو چکے ہیں. عمران خان کی اپنی سیٹیں جو ہیں وہ 158 ہیں، اور انہیں جو ہے چاہیے وہ 171 چاہیے. تو بہت تھن میجورٹی سے وہ وزیر اعظم ہوں گے. اور وزیر اعظم بھی جو ہے وہ ایم کیو ایم اور باپ اور بی این پی اور جی ڈی اے ان کے الائنس سے وزیر اعظم ہوں گے. تو ایک بہت تھن میجورٹی ہوگی، اور انہیں آئندہ اسمبلی میں جو ہے وہ بیہیو کرنا پڑے گا. اور پیپلز پارٹی کے ساتھ اگر وہ ان کی کوئی انڈرسٹینڈنگ بن گئی تو وہ آئندہ قانون سازی بہتر طور پر کر سکیں گے، ورنہ وہ پرابلم میں رہیں گے. اچھا، ابھی عمران خان جو ہے وہ وزیر اعظم کا حلف نہیں اٹھایا، تو انہوں نے ملاقات کی تھی اجے بسیارا سے، جو سفیر ہیں بھارت کے پاکستان میں. اور انہوں نے ان سے کہا تھا کہ بھارت جو ہے وہ پاکستان سے کشمیر سمیت تمام مسائل پر جو ہے وہ بات چیت کا سلسلہ شروع کرے. جو سلسلہ ٹوٹا تھا اسے دوبارہ سے شروع کیا جائے. اور عمران خان نے اعلان کیا ہے کہ وہ پاکستان میں سارک کا اجلاس جو ہے وہ اسلام آباد میں جلد بلانے والے ہیں. یہ اجلاس پچھلے سال ہونا تھا، لیکن نریندر مودی نے آنے سے انکار کیا، تو پھر بنگلہ دیش نے بھی انکار کر دیا، اور سری لنکا نے بھی انکار کر دیا، اور دوسرے ممالک نے بھی انکار کیا. تو پاکستان میں سارک ممالک کا اجلاس نہیں ہو سکے گا. سارک ایک ایسی بدنصیب تنظیم ہے جو پوری طرح سے پھل پھول نہیں سکی. باقی یورپی یونین اور آسیان اور دوسرے بہت سے ایسے علاقائی ایسوسیشن ہیں جو بہت اچھی چل رہی ہیں، اور ان کی آپس میں ٹریڈ میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. پاکستان میں اور انڈیا میں ٹریڈ میں اضافہ نہیں ہو رہا، لیکن سارک کے جو دوسرے ممالک ہیں خوشنود علی خان، انڈیا بنگلہ دیش، انڈیا سری لنکا، بنگلہ دیش سری لنکا، انڈیا نیپال سری لنکا، یہ تمام جو ممالک ہیں وہ آپس میں ٹریڈ کر رہے ہیں، اور اس میں بہت بہتری آئی ہے اور بہت منافع بخش ہوا ہے. لیکن پاکستان پیچھے رہ گیا ہے. اب پاکستان جو ہے وہ عمران خان نے عزم کا اظہار کیا ہے کہ وہ ہندوستان سے ڈائلاگ شروع کریں گے اور ہندوستان سے بات چیت شروع کریں گے. عمران خان اور بھی اقدام لیں گے، اور کیا اقدام وہ لے سکتے ہیں آئندہ، کیا نہیں لے سکیں گے، اس پہ بھی آپ بات کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انگنت درود و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، ان کی آل پر اور ان کی اولاد پر. انجم رشید صاحب، آپ کے ادب میں اور احترام میں پہلے بھارت کو لے لیتا ہوں. اجے بسیار جو ہے اس کی ملاقات بھی لے لیتا ہوں، اس کی پیشکش بھی لے لیتا ہوں. پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کے اندر خود عمران خان صاحب کی کئی باتوں پہ دو رائے، لیکن میں پہلی بات جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان کا ہر پرائم منسٹر جو اس کے خلاف چارج شیٹ ہوتی تھی وہ یہ ہوتی تھی کہ وہ اداروں کو بھارت سے تعلقات میں خاص طور پر اعتماد میں نہیں لیتا تھا اور بہت بڑھ جاتا تھا. میں نے اس پہ بہت کام کیا ہے. اب ادارے اور عمران خان ایک پچ پر ہیں، لہذا یہ مسئلہ ہے. لیکن عمران خان کو میں یہ بتا دوں کہ یہ اصل میں تلوار کی دھار ہے. جس دن وہ تھوڑا سا بھی پھسل گئے بڑے مسائل پیدا ہو جائیں گے. اب میں
آپ کو ان دنوں میں کل اور آج کی جو بات ہے میں اس طرف لے جاتا ہوں اور ریئیکشن بتاتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے کچھ کھلاڑیوں اور ایک فنکار کو دعوت دی کہ آپ میری تقریب حلف برداری میں شرکت کریں. انجم رشید صاحب سب سے پہلا سوال یہ اٹھا کہ کیا مسئلہ کشمیر ختم ہو گیا ہے؟ کیا ہمارے بھارت سے معاملات طے ہو گئے ہیں؟ اور کیا پھول کھل اٹھے ہیں پاکستان اور بھارت کے درمیان کہ عمران خان نے ان کھلاڑیوں یا ان فنکاروں کو بلا لیا؟ اس بات کو میں یہاں ختم کرتا ہوں. اب آتا ہوں عمران خان صاحب کی طرف. ایک سیکنڈ خوشنود علی خان صرف انڈیا پہ رکو. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ عمران خان کا جو کل کا سٹیٹمنٹ ہے اس میں جو آپ کہہ رہے ہیں نا عمران خان وہ حدیں پار کر رہے ہیں. عمران خان جو ہے وہ سنیل گواسکر تو نہیں آ رہے لیکن عمران خان ہندوستان میں بہت پاپولر ہیں, بہت مقبول ہیں, اور جو ہندوستان سے لوگ بلا رہے ہیں وہ بھی بہت مقبول ہیں. اور لیکن پار نہیں کر رہے, وہ پوچھ کے کر رہے ہیں جو کر رہے ہیں. نہیں بھائی, اگر کشمیر کا مسئلہ حل ہوئے, کشمیر کا مسئلہ فوری طور پر حل نہیں ہو سکتا. کشمیر کے حل کا جو ایک ہی راستہ اب تک جو سامنے آیا ہے, کشمیر کا مسئلہ میں نے اسی پروگرام میں کہا تھا کہ عمران خان 3 سال کے اندر اندر اسے طے کرنا ہے. یہ پاکستان کی زندگی اور موت کا معاملہ ہے. کشمیر کا مسئلہ 3 سال کیا, آئندہ 30 سال اور میں وہ کرے گا, حل نہیں کر فوج سکتا. اس کا ساتھ دے گی. اب میں نے نام لے لیا. دیکھو کشمیر کا مسئلہ حل کا اب تک ایک ہی حل آیا ہے جو خورشید, یہ کرنا پڑے گا ورنہ پاکستان بنجر ہو جائے گا, پاکستان ریگستان بن جائے گا. کشمیر آپ دیکھیں نہ, آپ جنگ سے لے نہیں سکتے اور آپ مذاکرات میں کشمیر چھوڑ نہیں سکتے. اور کشمیر کا ایک حل جو جنرل مشرف نے اور منموہن سنگھ نے طے کیا تھا کہ کشمیر دونوں سائیڈ کی فوجیں واپس بلا لی جائے اور دونوں کشمیریوں کو آپس میں مل کر کام کرنے دیا جائے, وہ ایک ایسا حل ہے جو خورشید قصوری نے اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے اور خورشید قصوری اور منموہن سنگھ اس پہ ایگری بھی تھے. اس کے سوا کشمیر کا کوئی حل نہیں ہے. اب اگر آپ کی بات مانی جائے تو پھر عمران خان ہندوستان کے ساتھ تجارت بھی کرنا چاہتے ہیں, سارک کی کانفرنس بھی بلانا چاہتے ہیں, نریندر مودی کو بھی بلانا چاہتے ہیں, وہ ان کے ساتھ کرکٹ بھی کھیلنا چاہتے ہیں. تو آپ تو بتا رہے ہیں کہ عمران ان کی مرضی سے کر رہے ہیں جن کی مرضی سے کرنا ہے. ابھی کوئی رکھنا نہیں ہے. ابھی عمران خان کے لیے گھوڑا بھی حاضر ہے, میدان بھی حاضر ہے, کر کے دکھائیں. لیکن اسد عمر نے کہا ہے کہ اسی طرح سے افغانستان کا بھی مسئلہ ہے. افغانستان میں بھی عمران خان کے اور ہمارے اداروں کے جو معاملات ہیں وہ مختلف نظر آ رہے ہیں. اور اسد عمر کا بیان ہے کہ اگر عمران خان کو جس طرح سے وہ چاہتے ہیں فوراً وزارت اور خارجہ تعلقات اگر عمران خان کو جس طرح سے عمران خان چاہتے ہیں نہ چلانے دیے گئے تو عمران خان حکومت چھوڑ کے باہر چلے جائیں گے. عمران خان اتنے جذباتی آدمی ہیں تو یہ ممکن ہے کہ عمران خان جو ہے وہ حکومت چھوڑ کے باہر چلے جائیں, کیونکہ اس پہ بہت کمپرومائز کی گنجائش نہیں ہے. یہ کس نے کہا ہے؟ اسد عمر نے کہا ہے. یہ ساری باتیں پہلے طے ہوئی ہیں جن سے طے ہونی تھی, اور عمران خان تبدیلی اسد عمر جو ہے وہ اتنے زیادہ بھی امپارٹنٹ نہیں ہے کہ عمران خان کی بریفنگ جو ہے وہ اسد عمر کو دے دی جائے. آپ کے منہ میں گھی شکر. اللہ کرے عمران خان ہندوستان اور افغانستان کے ساتھ معاملات طے کر لیں اور پاکستان جو ہے ایک پرامن ملک کے طور پر ترقی کرے, اللہ کرے. اچھا ذرا یہ بہت زیادہ ہو گیا سبجیکٹ, اب بہت زیادہ ہو گیا. میں اب عمران خان کی طرف جانا چاہتا ہوں. میں کہہ رہا تھا کہ ہماری توپوں کے سارے رخ عمران خان کی طرف ہے. پہلے کہتے تھے کہ عمران مشورہ نہیں کرتا, عمران اکیلا چلتا ہے. اب کہتے ہیں کہ عمران سارا دن مشورے کرتا ہے, اپنا اس سے ورزش کر کے نکلتا ہے تو میٹنگ کرنے بیٹھ جاتا ہے اور میٹنگ کھیلتا ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, اسلام میں یعنی ہمارے مذہب میں اور ویسے بھی مشورے کو بہت اہمیت دی گئی ہے, لیکن لیڈر ہوتا ہے وہ سب کی سنتا ہے اور اس کے بعد خود اپنا فیصلہ دیتا. مثلا عمران نے آج فیصلہ دیا کہ ہمارا جو گورنر ہے سندھ کا وہ عمران اسماعیل ہوگا, تو ٹھیک کیا, انہوں نے دے دیا. اب ایم کیو ایم جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ وزارت قانون ہمیں دے, فروغ نسیم کو دے. اچھا وہ بھی عمران فیصلہ کر لے گا.
کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ فساد ہو جائے اور جو ہے وہ کئی معاملات وہ ذرا آگے پیچھے ہو جائیں اور عمران خان کے لیے مشکلیں پیدا ہو جائیں. میں اچھا میرا خیال بڑی سمپل بات عمران پہ ابھی اور بھی آگے باتیں کریں گے. ایک چھوٹی سی بات خوشنود علی خان کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران اسماعیل کو گورنر بنانے کا فیصلہ درست ہے, میرا خیال ہے یہ فیصلہ درست نہیں ہے. عمران خان کے پاس جو ہے وہ اراکین اسمبلی بہت کم ہے. عمران خان کو نیشنل اسمبلی کا ممبر گورنر بنانے کی ضرورت نہیں تھی. گورنر کے پاس اس سے کوئی بھی اختیار نہیں ہے. گورنر کے پاس صرف جو ہے وہ پرائم منسٹر کی حکم پر جو ہے وہ اسمبلی ڈیزالو کرنے کا اختیار ہے. نہیں, وہ بھی نہیں ہے. گورنر صوبائی اسمبلی بھی ڈیزالو نہیں کر سکتا, اور گورنر جو ہے وہ نہ ایمرجنسی نافذ کر سکتا ہے. آپ خود ہی اپنی بات کہہ رہے ہیں, خود ہی تردید کر رہے ہیں, آپ اپنی تھیوری پیش کریں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ گورنر کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. ایک گورنر سیریمونیل پوسٹ تھی, اس پہ ایک اتنا بڑا پولیٹیکل ورکر اور اتنا امپورٹنٹ پولیٹیکل لیڈر سندھ کا, اس کو آپ گورنر کے طور پہ تاڑ کے وہاں اس کو ضائع کر دیں. اس کی بجائے آپ کوئی اور پارٹی کا سٹالوارٹ اور پارٹی کا کوئی بڑا کارکن یا کوئی پاکستان کا بڑا کام جس نے کیا. کدھر سے لائے عمران خان؟ کتنے لوگ ہیں عمران خان کے پاس جن لوگوں پر اعتبار کر سکتا ہے, جن کے ذریعے کھیل سکتا ہے؟ وہاں پیپلز پارٹی کی سندھ میں حکومت ہوگی, وہاں گورنر وفاق کا نمائندہ ہوگا. کس کو؟ اپنے کسی قابل اعتماد آدمی کو بنائے گا جو وہاں وفاق کو ریپرزینٹ کرے گا. وہ عمران کسی کارکن کو بنا دیتا, کسی کارکن کو بنا دیتا, کسی ہارے ہوئے کارکن کو بنا دیتا, کسی عام اپنے پارٹی کے امپورٹنٹ آدمی کو بنا دیتا, کسی وکیل کو بنا دیتا. وہاں پہ تو گورنر کے پاس اختیار ہی کوئی نہیں ہے. وہ اختیار 5 سال میں ایک دفعہ حلف لینے کا اختیار ہے, اور وہ بھی اختیار اب 18ویں ترمیم میں گورنر کے پاس کوئی اختیار باقی نہیں بچا, صدر کے پاس بھی نہیں بچا. عمران خان کے پاس بھی کوئی اختیار نہیں ہوگا. اعتزاز احسن جیسا سینئر آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ عمران خان کو حکومت تو مل رہی ہے, اقتدار نہیں مل رہا. تو آپ ذرا مطلب عمران خان جو ہے وہ کیا کرے ان حالات میں؟ ہر بندہ جو ہے وہ ایک نئی تھیوری دیتا ہے اور نئی بات کرتا ہے, اور اب بیٹھ گئے ٹیلی ویژنوں پہ اور لیکچر دے رہے ہیں عمران کو یہ کرنا چاہیے, عمران کو یہ کرنا چاہیے. ہم بھی لیکچر دے رہے ہیں. جو بندہ کسی سیٹ پر ہوتا ہے ہم لیکچر نہیں دے رہے, وہ اسے سننی پڑتی ہے سب کی. ہم لیکچر نہیں دے رہے. اعتزاز ٹھیک کہہ رہا ہے. اب بات یہ ہے کہ پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ پاکستان کی خارجہ پالیسی سے جڑی ہوئی ہے. امریکہ کے ساتھ پاکستان کے جو تعلقات ہیں اس میں عمران خان خود مختار نہیں ہوں گے. افغانستان کے ساتھ جو پاکستان کے تعلقات ہیں اس میں عمران خان خود مختار نہیں ہوں گے. بھارت کے ساتھ جو پاکستان کے تعلقات ہیں اس میں عمران خان خود مختار نہیں ہوں گے. تو ظاہر ہے کہ اقتدار کی وہ شکل جو عمران خان چاہتے ہیں کہ وہ مختار کل کے طور پر جو ہے آگے بڑھے, وہ ان کے پاس نہیں ہوگی, اور ان کو بھی وہی مسائل ہوں گے. اور ممکن ہے کہ جو اسد عمر کہتے ہیں کہ عمران خان چھوڑ کے چلے جائیں, یہ بھی پاسبل ہے. اور اعتزاز بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ایسا آپ یہ کہہ رہے ہیں, آپ کی تھیوری یہ ہے کہ عمران خان حکومت نہیں کریں گے, حکومت کا ایک مورا ہوں گے, بے اختیار مورا, اور انہیں اختیار کے لیے کہیں اور دیکھنا پڑے گا. نہیں, یعنی آپ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کی روح جو ہے وہ عمران خان میں حلول نہیں کرے گی, وہ اداروں کے ساتھ نہیں اکھڑیں گے. یہ تو میں مانتا ہوں, اور میں کہہ رہا ہوں کہ معاملات طے کر کے وہ چل رہے ہیں. لیکن یہ جو بات آپ تھیوری دے رہے ہیں کہ عمران خان بالکل ایک مورا ہوگا, اقتدار نہیں ہوگا, کچھ نہیں ہوگا, تو پھر عمران خان نہیں رہتا لمبا عرصہ. یہ میں آپ کو بتا دوں, پھر میری ساری تھیوریاں ٹھیک ہے کہ عمران خان کسی ایک دن کہے گا اچھا خدا. یہ ایک فطری لڑائی ہے جو ابھی بھی نظر آئی ہے کہ عمران خان مورے کا لفظ بائی امپلیمنٹیشن نکالا میں نے بائی امپلیمنٹیشن نکالا, میں نے بائی امپلیمنٹیشن نکالا. آپ جتنی باتیں کر رہے ہیں جیسے آپ کرتے ہیں, سن لیں, آپ نے کہا چلے اس کو اور طرح لے جاتے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں بے اختیار ہوں گے عمران. وہ اختیارات جو عمران خان استعمال کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں ہوں گے. آپ بتا دیں
پھر عمران خان کو اقتدار کی کیا ضرورت ہے؟ بھئی جب امریکہ سے تعلقات جو ہیں کیا نہیں ہوں گے؟ وہ اداروں کے بغیر نہیں حل ہو سکتے. کشمیر کا بھارت کے ساتھ تعلقات اداروں کے بغیر نہیں حل ہو سکتے. نریندر مودی کو بلانا اتنا آسان نہیں ہے. اس طرح افغانستان کا مسئلہ آسان نہیں ہے. اور پاکستان نے IMF سے جو ہے وہ قرضہ لینا ہے, وہ امریکہ کی مرضی کے بغیر نہیں ملے گا اور امریکہ کی شرائط ماننی پڑیں گی. امریکہ اور پاکستان کے اندر اس وقت شدید کشیدگی ہے, شدید تناؤ ہے. بہت بڑی خبر دے رہا ہوں کہ نواز شریف جب بھی اقوام متحدہ میں خطاب کرنے گئے, ان کی جو تقریر تھی, جب وہ اداروں کے پاس جاتی تھی اور ادارے اپنی انپٹ دیتے تھے اور وہ کشمیر کے بارے میں کچھ لکھ کر بھیجتے تھے, یعنی پچھلی دفعہ صرف نواز شریف نے ایک پیرا رہنے دیا, ہمیشہ ان کی تقریریں کاٹ دیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان وہ منوان پڑھ دے گا یا عمران خان کوئی مشورہ نہیں کرے گا. اس پر میرا اعتراض ہے. میں سمجھتا ہوں عمران خان بڑا واضح آدمی ہے اور عمران خان اپنی بات کہے گا جو وہ کہنا چاہتا ہے, مگر پہلے اس کو سمجھے گا, پہلے اس پہ بریفنگ ڈی بریفنگ لے گا اور پھر کوئی بات اپنا موقف اختیار کرے گا. میں اس پہ, کیونکہ اس پہ ہمیں پر امید رہنا چاہیے کہ پاکستان میں سول ملٹری تعلقات کی بنیاد پر پاکستان میں بہت زیادہ اکھاڑ پچھاڑ ہوئی ہے اور پچھلا پورا دور ہی جو ہے, پچھلے 10 سال جو ہے وہ اسی کشمکش کے اندر جو ہے وہ پاکستان کے ضائع ہوئے ہیں اور پاکستان کو بہت نقصان بھی ہوا ہے. جمہوریت کو بھی نقصان ہوا ہے, پاکستان کی معیشت کو بھی نقصان ہوا ہے. لیکن اب ہم تصور کر سکتے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ معاملات کو نبھائیں گے, لیکن ابھی تک اس طرح کی کوئی واضح ایویڈنس نہیں آ رہا کہ عمران خان انڈیپینڈنٹلی بھارت کے ساتھ تعلقات بنا لیں گے, عمران خان انڈیپینڈنٹلی امریکہ کے ساتھ تعلقات بنا لیں گے یا امریکہ کے ساتھ دوستی کر لیں گے, کیونکہ امریکہ جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ نہیں, وہ ذرا سن لیں, اداروں کے ساتھ بہت بہتر تعلق رکھیں گے. میں تو کہہ چکا ہوں کہ ہر دوسرے یا تیسرے دن آرمی چیف جسٹس یا جو ذمہ دار ہیں ان کو اکٹھے چائے پینی چاہیے, بات کرنی چاہیے. ایک اور نقطے پر میں بات کرنا چاہتا ہوں, آپ نے اسد عمر صاحب کا ذکر کیا کہ یہ جو پرائیویٹائزیشن ہے اس کی بات کی ہے. کل میں نے کہیں پڑھا اسد عمر صاحب نے, بات یہ ہے کہ یہ عمران خان صاحب کی پالیسی نہیں تھی پرائیویٹائزیشن, یہ کہاں سے آ گئی ہے؟ اس پہ کر لیتے ہیں. ناظرین ایک چھوٹی سی بریک ہے اور حاضر ہوں گے, لیکن یہ اس پہ بھی بات کریں گے کہ پرائیویٹائزیشن کی جو بات ہے یہ اسد عمر نے اس بالکل واضح طور پہ نہیں کی تھی. یہ کل جو ہے وہ شبلی فراز نے جو ہے وہ بات کی ہے کہ PIA کو اور سٹیل مل کو جو ہے وہ پرائیویٹائز کیا جا سکتا ہے یا پرائیویٹائز ہم کر دیں گے. اس پر ہم بات کرتے ہیں کہ چھوٹی سی بریک ہے. PIA اور سٹیل مل کی نیشنلائزیشن کی بات اسد عمر نے کی ہے. خورشید علی خان, اسد عمر نے جو ہے وہ PIA اور سٹیل مل کی جو ہے نیشنلائزیشن کی بات جو ہے وہ اسد عمر نے نہیں کی, وہ شبلی فراز صاحب نے, اسد عمر نے جو بات کی ہے اس میں PIA اور سٹیل مل کی بات کی ہے. ایسے نہیں کہے, ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. تھوڑی سی کنفیوژن ہے اس میں. اسد عمر کے حوالے سے بات پڑھی ہے, اگر آپ نے نہیں پڑھی تو آپ نہ کہیں نا. نہیں سن لینا, اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے. بہرحال یہ بہت بڑا سبجیکٹ ہے. بڑا سن لیں, میری عرض سن لینا, اور مجھے میری عرض سن لیں کہ یہ کر پائیں گے. یہ انہوں نے شروع میں ہی اپنے لیے بعض کانٹے بچھانے شروع کر دیے. نہیں, ہاں سن لیں میری بات کہ اسد عمر صاحب نے PIA اور سٹیل مل کی نیشنلائزیشن کے بارے میں ابہام رکھا ہے, کوئی واضح بات نہیں کی ہے. یہ بھی نہیں کہا ہم نہیں کریں گے, لیکن جو ہے شبلی صاحب نے جو کہانی سنائی ہے کہ ہم ابہام کیوں رکھنے دیں؟ ہم ابہام پہ ہم کسی کے مرہون منت تو نہیں ہے کہ ہم نے کیا کہنا کیا نہیں کہنا, بات کر لیا ہے, ہم رکھا ہے, کیوں ہم ڈسکس نہ کریں؟ پھر سن لیں, ایک بہت بڑا ایشو ہے. پھر شبلی فراز, اگر سٹیل مل اور PIA ہی ہو تو ذرا دیکھو کتنے بندے جو ہیں وہ بے روزگار ہو جائیں گے. ایسے نہیں کریں, اور عمران خان لوگوں کو بے روزگار کرنے نہیں آیا. نہیں, لیکن شبلی فراز نے جو بات کی ہے وہ پارٹی کے لیڈر ہیں, امپورٹنٹ سینیٹر ہیں, اور اندر کی بات کی ہے انہیں, جو اندر طے ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ ہم نیشنلائزیشن کریں گے, لیکن بھائی بات یہ ہے کہ بات آپ کی صحیح ہے کہ نیشنلائزیشن ایک تو یہ ہے کہ PIA میں جو ضرورت سے زیادہ امپلائی ہیں جو اصولوں کے خلاف ہیں وہ امپلائی تو کم ہونے چاہیے. پرائیویٹائزیشن, نیشنلائزیشن نہیں, پرائیویٹائزیشن جو ہے اس میں جو اضافی دیکھیے, میں اس کے خلاف نہیں ہوں, میں تو کہتا ہوں ان کو ٹھیک ہونا چاہیے.
خاص طور پر پی آئی اے کو. بہرحال چلتے ہیں, آپ ذرا مولانا فضل الرحمان کو ڈسکس کر لیں. ہاں, مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو کہا ہے وہ تو ہم ٹیلی ویژن پہ دکھا نہیں سکتے. انہوں نے افواج پاکستان پر تنقید کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں 14 اگست کا دن جو ہے وہ آزادی کے طور پر نہیں منانا چاہیے, اور انہوں نے الزامات لگائے ہیں دھاندلی کے اور انتخابات میں. کیوں نہیں دکھا سکتے؟ بات یہ ہے کہ انہوں نے کہہ دیا ہے اور ٹیلی ویژنوں پر چل چکی ہے نیوز میں جو وہ کہہ رہے تھے, اور چل رہی ہے ہر جگہ. بات کھل کے ہونی چاہیے نا. فضل الرحمان کو آسمان سے اترے ہوئے تو نہیں کہ وہ فوج اور پاکستان دونوں کے خلاف بات کریں. جنرل مشرف غدار ہے, لیکن مفتی محمود کا یہ بیٹا غدار نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ان کے بڑوں نے پاکستان کے مخالفت کی تھی اور اب کھل کر یہ سامنے آ گئے ہیں. کوئی ہے جو مولانا فضل الرحمان کے خلاف بھی آرٹیکل 6 کی درخواست دے جیسے جنرل مشرف کے خلاف ہوئی ہے؟ اگر جنرل مشرف غدار ہے تو یہ کہاں کے محب وطن ہے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. مولانا فضل الرحمان نے ایسی کوئی بات نہیں کی ہے کہ آپ اس کے خلاف غداری کا مقدمہ درج کریں. انہوں نے ایک پولیٹیکل بات کی ہے, انہوں نے پولیٹیکل انجینئرنگ کی بات کی ہے, پولیٹیکل مینوورنگ کی بات کی ہے, اور یہ فضل الرحمان نے نہیں کیا. اس سے پہلے نواز شریف جو ہے وہ جلسوں میں کہتے رہے ہیں پاکستان کے قیام کی اس کی روح کے خلاف, اس کی بنیاد کے خلاف کی ہے کہ ہم یوم آزادی نہیں منائیں گے. ہاں, یہ کیا بات آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بات ہی نہیں کی ہے؟ یہ کیا بات ہے؟ آج فاروق ستار بولے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم یہی بات کہتے تو ہم غدار ہوتے. وہ بات تو ٹھیک کر رہا ہے. نہیں, فرق وہ بات ٹھیک نہیں کر رہا ہے, اس لیے کہ انہیں اس بات پہ غدار نہیں کہا گیا کہ انہوں نے افواج پاکستان پر تنقید کی یا چیف آف آرمی سٹاف پہ تنقید کی. انہیں غدار اس لیے کہا گیا کہ ہندوستان کے ساتھ ان کے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ہم کہتے تو ہم غدار ہوتے. ان کا ماضی ان کے ساتھ ہے, لیکن موجودہ حال کی بات بھی کرے نا. فاروق ستار غلط نہیں کہہ رہا, غلط کہہ رہا ہے. انہیں تو فوراً غدار کہہ دیتے. اور اگر مولانا فضل الرحمان ہار گئے اور اسمبلی میں نہیں آئے اور اچکزئی اگر نہیں آئے اور یا دوسرے نہیں آئے تو پاکستان کے خلاف بات کرنا, نہیں بھائی, پاکستان کے خلاف بات آزادی نہ منانا, یہ کوئی بات ہے؟ نہیں, آپ غلط کہہ رہے ہیں. آرگومنٹ دینا. ہاں, انہوں نے پاکستان کے خلاف بات نہیں کی, انہوں نے اداروں کے خلاف ضرور بات کی ہے, اور اداروں کے خلاف نواز شریف نے بھی بات کی ہے, اور مریم نواز نے بھی بات کی ہے, اور دوسرے لوگوں نے بھی بات کی ہے, اور اچکزئی بھی بات کر چکے ہیں. ہم یوم آزادی نہیں منانا چاہتے, ہم یوم آزادی نہیں منائیں گے. یہ نہیں کہا انہوں نے. لی کب ہے؟ اور بھائی صاحب, انہوں نے یہ نہیں کہا خورشید علی خان صاحب کہ ہم یوم آزادی کبھی نہیں منائیں گے. انہوں نے کہا اس بار ہم, انہوں نے یہی کہا احتجاجاً ہم یہ آزادی کی جدوجہد کے طور پر منائیں گے, ہم یوم آزادی نہیں منائیں گے. وہ اگر الیکشن ہار جائیں تو وہ جو ہے فوراً جدوجہد آزادی ہو جاتی ہے. کس سے آزادی چاہتے ہیں؟ نہیں, انہوں نے یہ نہیں. ہاں, انہوں نے افواج پاکستان پہ تنقید کی ہے, اور وہ پولیٹیکل انجینئرنگ پہ تنقید کی ہے, اور وہ الیکشن کے نتائج کے بارے میں الزامات لگا رہے ہیں, بے بنیاد الزامات لگا رہے ہیں, غلط الزامات لگے ہیں, لیکن غدار نہیں ہے. پاکستان کے لیے جان دیے, جا کے سیاچین رہے نا ایک رات, جا کے کشمیر کی چوٹیوں پر رہے نا ایک سال. کشمیر کی چوٹیوں پہ تو مطلب آپ بھی نہیں رہ سکتے, لیکن بات یہ ہے کہ کشمیر کی چوٹیوں پہ جانا ضروری نہیں ہے, لیکن کسی پاکستانی پولیٹیشین کو غدار کہنا بھی غلط ہے. ایک ڈپلوما ہولڈر ہے, وہ ڈی ایم جی گروپ میں آ گیا ہے, اس پاکستان کے واسطے آ گیا ہے. انہوں نے منیپولیٹ کی ہے اور اب بھی کر رہے ہیں اپنی چیزیں منیپولیٹ. بھائی آپ ہسٹری کو بھول جاؤ. آپ جو پاکستان کے ایک ڈپلوما ہولڈر جونیئر افسر وہ بڑا افسر بن گیا, ڈی ایم جی میں آ گیا, یہ سب پاکستان کی وجہ سے ہے. پاکستان کی وجہ سے خالی فضل الرحمان کو فائدہ تو نہیں ہوا نا, اس میں آپ کو بھی فائدہ ہوا ہے, مجھے بھی فائدہ ہوا ہے, لیکن فضل الرحمان جیسے لیڈر کو, یا اس سے پہلے آپ نے ولی خان جیسے لیڈر کو آپ وہ نہیں کہہ سکتے. شاید پاکستان نہ ہوتا ہم کہیں چپڑاسی بھی نہ ہوتے. نہیں, خیر آپ یہ دوسری بات کر رہے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ پاکستان کے خلاف بات نہیں ہوگی. یوم پاکستان منائیں گے ہم, اور انشاءاللہ ضرور منائیں گے. یہ میرے رسول کے صدقے یہ والا ملک جو ہے یہ ہمیں ملا ہے. یہ ریاست مدینہ کے طرز پہ یہ ملک جو ہے وہ اس طرح آیا ہے, دعاؤں کے نتیجے میں آیا ہے. ہزاروں عورتوں کی عصمتوں کی قربانی دی ہے ہم نے, ہزاروں لوگ لاکھوں لوگ شہید ہوئے ہیں. کیا بات کر رہے ہیں مولانا؟ یہ ملک قائد اعظم نے بنایا ہے, اور قائد اعظم نے یہ ملک جو ہے
وہ یہاں پر کہا ہے کہ اس میں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی تمام کو جو ہے برابر کے حقوق ہیں. یہاں پر خالی جو ہے وہ مسلمانوں کے حقوق نہیں ہے. یہ سب کے لیے پاکستان بنا ہے. یہ اس خطے کے لوگوں کے لیے آرام سے رہے نا، آرام سے. یہ تو نہ کہیں نہیں مناتے تو نہیں منائے، لیکن پبلکلی تو نہ کہیں، فوج کو پبلکلی تو نشانہ نہ بنائیں. آپ غلط کہہ رہے ہیں. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم کبھی بھی نہیں منائیں گے. انہوں نے کہا اس بار ہم پروٹیسٹ میں نہیں منائیں گے. لیکن فاروق ستار جو بات کر رہے ہیں وہ غلط بات کر رہے ہیں. فاروق ستار صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ اس بار اور دنیا ووٹنگ اسمبلی میں تو بات ختم ہو گیا. پاکستان پروٹیسٹ کا اختیار ہے نا سب کو ہے. پاکستان قائم رہنے کے لیے بنا ہے، قائم رہے گا. اب اگر آپ کا موقف ٹھیک نہیں ہے، میرا موقف ٹھیک ہے اس معاملے میں. میں اس پر زور دے کے کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے. اگر کوئی کہے کہ میں اس دفعہ عید نہیں مناتا تو اس کا یہ تھوڑی مطلب ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہے. بھی وہ پروٹیسٹ کر رہا ہے، آپ اس کو غدار نہیں کر سکتے. اور وہ فاروق ستار تو بالکل بے بنیاد بات کر رہے ہیں. فاروق ستار صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ وہ را کے ایجنٹ ہے، ان کو را کے ایجنٹ منانا ہمارے مذہب کا حصہ ہے. ہاں صرف موت ہو جائے تو ہم نہیں مناتے، ورنہ مناتے ہیں. ہاں لوگ نہیں یا تو اس نے روزے نہیں رکھے ہوں گے اس لیے کہہ رہا میں عید نہیں مناؤں گا. ہاں تم نے اس دفعہ روزے بہت اچھے رکھے تھے اور تم نے بہت اچھی عید منائی تھی. اچھا، پنجاب اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ 15 کو ہو رہا ہے اور 16 کو پنجاب اسمبلی میں جو ہے وہ اسپیکر الیکٹ ہوں گے اور چودھری پرویز الہی ہوں گے. لیکن چودھری پرویز الہی اسپیکر کیسے رہیں گے؟ کیونکہ چودھری پرویز الہی جو ہے وہ پی ٹی آئی کے اس طرح کے ممبر تو ہے نہیں اور پی ٹی آئی کی لائن کو اس طرح سے شاید تو بھی نہ کر سکیں اور انہیں بیلنس کرنا پڑے گا پی ٹی آئی میں. اور بھائی صاحب پی ٹی آئی کے ساتھ طے کر کے مثلا میرے حلقے سے لڑے وہ الیکشن، وہاں پی ٹی آئی سے انہوں نے طے کیا کہ آپ کا امیدوار نہیں ہوگا، ہم ہوں گے امیدوار. اور گجرات میں بھی ایسے کیا، لہذا وہ پی ٹی آئی ہیں، ان کا نام کاف لیگ ہے. لیکن یہ سب سیٹیں جو ہیں وہ پی ٹی آئی کی وجہ سے آئے ہیں. اور پھر ایک اور جو ہے آپ کہتے ہیں کیسے رہیں گے، بات یہ ہے کہ یہ مخلوط حکومت ہے اور اس میں آپ نے خود شروع میں ایک فہرست گنوائی کہ ان کے ساتھ مل کے عمران خان کو حکومت بنانی پڑے گی تو وہ بن جائیں گے. اس میں کیا بات ہے؟ چودھری پنجاب کو بہت سمجھتے ہیں. میں تو آپ کو یاد ہے الیکشن کی ٹرانسمیشن میں سب سے پہلے میں نے پرویز الہی کا نام لیا تھا اور میں نے کہا تھا کہ اسے چیف منسٹر ہونا چاہیے اور ہوگا. اس لیے کہا تھا کہ اسے تجربہ ہے، پنجاب سے نبٹنا جانتا ہے، جاٹ ہے، جاٹ پنجاب کی سب سے بڑی قوم ہے. ٹھیک ہے، خورشید علی خان یہاں پر لینی ہے لیکن میں اس تجربے کی بنیاد پہ چیف منسٹر نہیں بنتا. چیف منسٹر ووٹ لینے میں بنتا ہے، ووٹ انہوں نے نہیں لیے، بہت تھوڑے سے لیے ہیں. ناظرین ایک چھوٹی سی بریک ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا. اس میں بہت زیادہ دیر ہوئی، 22 ارب سے یہ جو ہے وہ 80 ارب پہ چلا گیا اور کئی ارب روپے کا نقصان ہوا اور سپریم کورٹ نے اس کا نوٹس لے لیا ہے. اور اس میں خورشید علی خان جو سب سے بڑی ذمہ داری عائد ہو رہی ہے وہ بابر ایوان جو اس وقت عمران خان کے سپوکس پرسن ہیں، وہ وزیر چشتی صاحب، تمہارے دوست چشتی صاحب جو سیکٹری تھے ان پر عائد ہو رہی ہے، دونوں پر. لیکن وزیر یہ تھا نا، یہ بہت سارے بلینز کا نقصان ہو گیا ہے. اور بھائی یہ وزیر تھے، یہ وزیر تھے، وہ طے ہو رہا ہے وہاں اور اس پہ بڑا فساد پڑے گا. یہ وزیر تھے، انہوں نے کئی سال وہ پروجیکٹ اپنے پاس روکے رکھا، اس کو نہیں چلنے دیا، یہ مانگتے رہے، لین دین ہوتا رہا، فائل رکے رہی. وہ عرصہ کیا مانگ رہے تھے یہ جو نندی پور والوں نے نہیں دیا تو انہوں نے لیٹ کر دیا. تو اب پرابلم یہ ہے کہ وہ سارے کا سارا کیا تھا. میں اس پہ صرف ہنس سکتا ہوں. اب یہ عمران خان کے بہت قریب ہیں اور انشاءاللہ عمران خان کو بھی لے جائیں گے بالکل اس طرح. زرداری صاحب نے کتنا بڑا احسان کیا اور اب عمران خان نے ساتھ رکھ لیا ہے. اور وہاں تو یہ آ رہا نا، اب یہ نیب میں آئے گا کیس تو پتہ لگے گا کیا ہوتا ہے. میں ذرا اور طرف جانا چاہتا ہوں انجم رشید. یہ جو گلگت میں آج واقعہ ہوا ہے اور ہماری 3 شہادتیں فورسز کی اور 2 مارے گئے ہیں دہشت گرد. دیکھیں میں اس پہ بہت کچھ کہتا رہا ہوں، شاید اب بھی میرے ذہن میں ہے، لیکن ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں. یہ اب ساتھ پولیٹیکل معاملہ بھی بن گیا ہے. دیکھیں جو پشتون قیادت ہے مذہبی، آپ نے اس کو بھی آؤٹ کر دیا ہے. کس نے؟ اور آپ نے نیشنلسٹوں کو بھی آؤٹ کر دیا. آپ سے مراد کیا ہے؟ کون کس کی بات کر رہے ہیں؟ جس کو آپ لائے ہیں، نام تو لے دو، کس کو کہہ رہے ہو؟
آپ کون ہے بھائی؟ میں اسفند یار ولی کی بات کر رہا ہوں, مولانا فضل الرحمان کی بات کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں آپ کس نے آؤٹ کیا ان کو؟ ایک سیکنڈ مجھے پتا تھا آپ یہ کہیں گے, ذرا سن. ایک سیکنڈ بھائی, میرا تجزیہ یار, مجھے تجزیہ تو کرنے دو, پھر بات کرنا. بولو. آپ کون ہیں, میں کیا ہوں؟ میں ادھر گھاس کاٹنے کے لیے بیٹھا ہوں. بولو. میرا کام یہی ہے کہ میں بات کروں. جو آپ نہیں کر سکتے ہو میں وہ کر لیتا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے مذہبی لیڈرشپ جو پشتون تھی اس کو فارغ کر دیا ہے, نیشنلسٹوں کو فارغ کر دیا ہے, منظور پشتین کے لوگ آپ لے آئیں. چلیں, آپ کی انفارمیشن ہوگی, آپ نے ٹھیک کیا ہوگا. لیکن پشتونوں میں کیا ریئیکشن ہے کہ آج کرنل شیر خان نشان حیدر کے مزار پر منظور پشتین گیا یا وہ لوگ سارے گئے, تو ان کے بھائی نے اندر سے کنڈا لگا دیا مزار کو کہ آپ داخل نہیں ہو سکتے. تو آپ کیوں جان بوجھ کے ایسا سامان کر رہے ہیں؟ میں ہو گیا ان کے ساتھ ملیں, ان کو حوصلہ دیں کہ آج نہیں تو کل آپ مین سٹریم میں آئیں گے, تاکہ کوئی پشتون علاقے میں کوئی فساد نہ ہو. میں اس کو سمجھتا تھا کہ یہ پولیٹیکل ایشو نہیں ہے, لیکن آج سارا دن میں نے کام کیا تو مجھے پتا چلا کہ یہ ایشو ہے. اچھا, اب جو تو گلگت بلتستان کے اندر ہو رہا ہے وہ تو ایک فرقہ واریت کی بھی شکل ہے اور انتہا پسندی کی بھی شکل ہے, اور وہ گلگت بلتستان کے علاقے میں کافی عرصے سے یہ انتہا پسند جو ہے وہ ایکٹیو تھے اور وہ دہشت گردی کی کوئی نہ کوئی شکلیں اختیار کر رہے تھے. لیکن جو آج واقعہ ہوا, سنجیدہ ہو جائے گا معاملہ, پھر آپ کو میری یہ بات یاد آئے گی. ہاں, آج جو واقعہ ہوا ہے, نہیں آپ جو کہہ رہے ہیں وہ درست کہہ رہے ہیں, میں تو گلگت بلتستان کی بات کر رہا ہوں کہ وہاں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ وہاں پر جو انتہا پسندی ہے وہ شہروں میں بھی ہے, لوگوں میں بھی ہے, اور وہ کافی رچی بسی ہوئی ہے, اور وہاں لوگ دن دہاڑے جو آپریشن یہ دہشت گرد جو کاروائیاں کر رہے ہیں, اس کی وجہ ہے کہ ان کے عوام کے اندر کچھ وہاں روٹ بھی ہیں, اس لیے وہاں پر بہت توجہ سے اس انتہا پسندی کو ختم کرنے کے لیے صرف فوجی کارروائی نہیں بلکہ جو ہے وہ سول کارروائی بھی کرنے کی ضرورت ہے. اب اور طرف جانا چاہتا ہوں, کل میں نے ذکر کیا تھا کہ شہزاد سلیم گرفتار ہوئے ہیں, اور اب آج میاں محمد منشا کو منی لانڈرنگ, کئی ارب کی منی لانڈرنگ کے لیے بلایا گیا اور پتہ چلا ان کی بیرون ملک جائیدادیں ہیں. میں بہت عزت کرتا ہوں میاں محمد منشا کی, کل آپ نے بھی کہا تھا آپ بہت عزت کرتے ہیں, ہم ان کا موقف دینے کو بھی تیار ہیں, ہم ان کا انٹرویو کرنے کو بھی تیار ہیں, لیکن اس کی ایک لمبی ہسٹری ہے. پہلے بھی گئے تھے میاں صاحب نیب میں, پھر واپس آ گئے, اور کیسز بھی ہیں, بینک بھی ہیں. میں صرف اس کو ٹچ کر رہا ہوں اور میں کہہ رہا ہوں اعلانیہ کہ ہم میاں صاحب پہ زیادہ گفتگو نہیں کرنا چاہتے, ہم بزنس جو ہے اس کو تباہ نہیں کرنا چاہتے, لیکن یہ حقیقت ہے کہ انہیں بلا لیا اپنا نیب نے. اب وہ اگر ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں اور ہمیں سمجھائیں کہ کیا معاملہ ہے, تو ہم آفر کر رہے ہیں کہ ہمارے پروگرام میں وہ آ کر اپنا نقطہ نظر دے, ہم اس پہ بہت گفتگو نہیں کر. آگے چلیں جا. اچھا, اس میں ایک تو یہ ہے کہ یہ سلسلہ جو شروع ہوا ہے یہ فواد حسن نے جو انکشافات کیے ہیں یہ وہاں سے لڑی چل رہی ہے, اور اس میں جو ہے وہ کل یہ بتایا تھا میں نے, ہاں اس میں جو ہے وہ شہباز شریف ڈائریکٹلی انوالو ہے. اصل میں ابھی تو اور لوگ آئیں گے, اصل میں ہاں ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, میں کہہ رہا ہوں ابھی اور لوگ آئیں گے, بہت لوگ آئیں گے. آپ اس پہ کہیں میں بہت گفتگو کرنا چاہے, لیکن میں میاں صاحب کی بہت عزت کرتا ہوں, آپ نے بھی کہا آپ عزت کرتے ہیں, ہمارا ادارہ بھی عزت کرتا ہے, ہم پہلے ان کا موقف لینا چاہتے ہیں پھر اس پہ کریں گے. لیکن جو میاں صاحب کو انوالو جو کیا جا رہا ہے وہ بنیادی طور پر شہباز شریف جو ہے وہ لنک بنتے ہیں اس کا, کیونکہ فواد حسن فواد تو شہباز شریف کے ساتھ اٹیچ تھے نا, یا میاں نواز شریف کے ساتھ اٹیچ تھے, تو وہ یہ ایک پولیٹیکل ایشو بن رہا ہے. کل میں نے یہی کہا تھا, فواد حسن فواد نے ایسا کٹیا, بلکہ ایسے کٹے کھول دیے ہیں کہ اگلے کچھ دنوں میں یہ سنبھالے نہیں جائیں گے, اور آپ دیکھیں گے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 سب
جائیں گے اسی میں. اور دیکھیں یہ روایت ہے کہ جو بیوروکریسی کے لوگ جو ہیں وہ وعدہ معاف گواہ بھی بن جایا کرتے ہیں. اگر فواد حسن فواد صاحب کو نظر آیا کہ اب اگلے 5 سال انہوں نے جیل میں رہنا ہے اور اب نواز شریف صاحب نے دوبارہ اقتدار میں نہیں آنا، اگر یہ واضح ان پہ ہو گیا ہوگا تو ظاہر ہے کہ وہ وعدہ معاف گواہ بنیں گے. اور وہ صرف وہ وعدہ معاف گواہ نہیں بنیں گے، اس کے ساتھ جو ہے وہ شہزاد سلیم صاحب 200 واٹس کی کلو واٹس کی ایک کمپنی کے بھی مالک ہیں. یہ کمپنیوں کے معاملات، بجلی کمپنیوں کے معاملات بھی آئیں گے. ایک بات میں اور یاد کرانا چاہتا ہوں امجد رشید صاحب، آفتاب چیمہ صاحب میرے کلاس فیلو تھے ایف سی کالج میں، جو آئی جی تھے اسلام آباد. اس وقت ان کے خلاف انکوائری کر کے، وہ پیک پہ تھے اپنی نوکری کے، ان کو فارغ کر دیا. ایک تو عمران خان انہیں بلائیں اور ان سے کوئی کام لیں، انہوں نے گولی چلانے سے انکار کر دیا تھا. اور نیکوکار کے ساتھ بھی یہی ہو گیا تھا، انہیں ملبہ ڈال دیا گیا تھا ان پہ. لہٰذا جو لوگ مرے ہیں اس سارے کام کے لیے، بلائیں ان کو خود عمران خان اور پوچھیں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں، میں کیا کر سکتا ہوں. نہیں، میرا خیال ہے کہ یہ اچھی روایت نہیں ہوگی کہ عمران خان جو ہے وہ ایسے آدمی کو، نیکوکار کو یا کسی ایسے ایس پی کو جو ہے وہ بحال اہم عہدوں پہ لگا دے جس نے جو ہے وہ گورنمنٹ کا کہنا ماننے سے انکار کر دیا تھا محض ایک پولیٹیکل ریزن کی وجہ سے. ہر سرکاری میں نے عہدوں پر لگانے کے لیے نہیں کہا، میں نے کہا ہے ان کو بلائیں. اب آپ کی حکومت آ گئی ہے، وہ ایماندار افسر تھا، انہوں نے گولی چلانے سے انکار کر دیا تھا، انہوں نے غلط احکامات ماننے سے انکار کر دیا تھا، انہیں بلائیں. پولیٹیکل بہت لوگوں کی ضرورت ہے، انہیں ہر وزارت میں کمیٹیاں بنانی ہیں، اہم عہدے مطلب اس طرح دینے ہیں کہ وزیر تو کوئی اور ہوگا، سیکرٹری کوئی اور ہوگا، ساتھ میں پورا کام ہوگا. وہ اپنا کام جانتے ہیں نا. میرا تو کلاس فیلو، مجھے پتا بہت آپ رائٹ ہے. آپ کا کلاس فیلو ضرور ہے، لیکن اگر کسی نے نواز شریف کی بات، نواز شریف نہیں تھا، نواز شریف پرائم منسٹر تھا، اگر پرائم منسٹر کی بات اگر کسی پولیس والے نے یا کسی آفیسر نے یا گورنمنٹ آفیسر نے اگر قانونی بات ماننے سے انکار کیا تھا تو اس کو بحال نہیں ہونا چاہیے، اس کو وہیں رہنا چاہیے. اور یہ گولی چلا دے